السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی مارکیٹ کا ریویو لیتے ہیں اور آگے جو آنے والا دن ہے اس میں مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی ہو سکتی ہے۔ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو خاص ہم جو ہے ترجیح دیں گے یہاں پر، اور دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹ جو کریکٹیو ویو کے اندر جو چل رہی ہے اس کا اراؤنڈ 44,000 کے جو ہے اراؤنڈ اس کا ٹارگیٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ 44,000 ہو، اس کے اوپر بھی کچھ پوائنٹس ہو سکتے ہیں، نیچے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ اراؤنڈ 44,000 کے مارکیٹ یہ لیولس ہمیں دکھا سکتی ہے، تو اسی کے مطابق ابھی تک ہم چل رہے ہیں۔ کل جیسے کہ مارکیٹ پازیٹیو رہی اور آج مارکیٹ نے پریویس ہائی کو بریک کرتے ہوئے اوپر پرفارم کیا اور اس کے بعد نیگیٹو کلوز میں آ کر کلوزنگ دی اس نے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کے جو اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول رہیں گے، سپورٹ اس کی جو ہے 45,500 کی رہے گی، ٹھیک ہے۔ 45,500 کا لیول جیسے ہی بریک ہوتا ہے اور نیچے مارکیٹ سسٹین کر جاتی ہے، اس کے بعد مزید ہم آگے کے لیے نیچے کے پوائنٹس نوٹ کریں گے جو آگے اس کو اچیو کرنے میں بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک 45,500 کا لیول ہے، وہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا یہاں پر سپورٹ پر، اس سپورٹ پر مارکیٹ جو ہے تھوڑی ڈیفیکلٹ رہے گی، مارکیٹ کے لیے مشکل رہے گا کہ اس کو بریک کرے اور نیچے سسٹین کرے، ٹھیک ہے۔ تو تب تک جو ہے ہم مارکیٹ کو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کینڈلز کے ساتھ کبھی اپس کبھی ڈاؤن میں رہے گی۔ جیسے ہی 45,500 بریک ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نیچے کے لیول آسانی سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اوپر جو ہے 46,000 کا ہے، اگین ہم نے کل بھی 46,000 کو ہی جو ہے نوٹ کیا تھا اور 45,900 تک مارکیٹ آئی ہے، تقریباً ہائی اس کا رہا ہے 45,904 کا، ٹھیک ہے۔ 100 پوائنٹ نیچے رہی، تو مزید آگے بھی ہم 46,000 تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک مارکیٹ آ سکتی ہے، پاسبل ہے، تو یہ اس کا ریزسٹنس رہے گا کافی اسٹرانگ۔ اس کے علاوہ جو ہے 45,500 سپورٹ، 46,000 ریزسٹنس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان کے مطابق کام کریں گے، بلکہ ابھی فریش انٹری تو ہمارے خیال سے تو نہیں بنتی ہے، ویٹ کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بیسٹ اپرچونیٹیز ملیں گی، کیونکہ جیسے ہی مارکیٹ کریکشن کمپلیٹ کرنے جاتی ہے تو اس میں بہت سارے اسٹاک ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ملیں گے اور اچھی اپرچونیٹی فائنڈ کر سکتے ہیں آپ، اور اسٹاکس بھی آپ کو صحیح ریٹس پر ضرور ملیں گے۔ تو اس کے بعد ایک اچھی ریلی ایکسپیکٹ کریں گے ہم بلش جو ہے زون کے لیے۔ خاص طور پر ایک چیز پر فوکس کریں کہ سائیکل، ہمیشہ سائیکل کو فوکیت دیں اور اس کے مارکیٹ کے حساب سے، اور اس کے بعد جو مین امپورٹنٹ جو پاور ہے وہ زون کی ہوتی ہے۔ اگر یہ نیوٹرل زون ہے، ٹھیک ہے، نیوٹرل زون میں مارکیٹ چل رہی ہے اور اس کی کریکشن ہے، تو ظاہر سی بات ہے بلش زون سیکنڈ آئے گا تو اس میں بہت اچھا مارکیٹ پرفارم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ زون کا اگر نالج ہے تو آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی مارکیٹ میں کام کرنے کی۔ زون کا سائیکل کس سائیکل میں ہے، کس زون میں مارکیٹ چل رہی ہے، یہ ٹاپ اینڈ باٹمس آپ کو پتہ چل جائیں تو آپ کبھی بھی اسٹاک مارکیٹ میں مار نہیں کھا سکتے۔ ضرور ہوگا کہ آپ جو ہے ایک بیسٹ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے نیوٹرل زون کی کریکشن مارکیٹ لے رہی ہے اور یہ کمپلیٹ جب تک نہیں کرتی تب تک انٹری کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انٹری کرنے کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ بالکل ہی اسٹک ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ ریٹس ضرور ٹوٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹاک آپ کو 50 کا مل رہا ہے وہ آپ کو 40 پر ملے تو کتنا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ویٹ کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اب مین امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر جو ریز کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں انڈیکس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کسی اسٹاک کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے۔ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو ہر انڈیویڈول اسکرپٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا زون کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو چلے میں انڈیکس کی بات کر رہا ہوں کہ نیوٹرل زون میں اور اس کی کریکشن میں۔ اب یہ ساری مارکیٹ پر اپلائی نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے میں انڈیکس کی بات کر رہا ہوں اور آپ جا کر اسٹاک میں جا کر جو ہے نا اپنا بنانے لگ جائیں اسٹریٹجی اس کے مطابق کہ انڈیکس سے چلیں 44,000 تک بھی آتا ہے اور تھوڑا نیچے آتا ہے تو وہاں آپ اسٹاکس میں جا کر جو ہے ٹریڈ کرنے لگ جائیں۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسٹاکس الگ پرفارم کرتے ہیں، اسٹاکس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، اس کا سائیکل زون اسپیل بالکل الگ ہوتا ہے، انڈیکس کا الگ ہے۔ انڈیکس کا کسی اسٹاک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
کوئی چلیں چند اسٹاک ہیں جو انڈیکس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن سب اسٹاک کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، اپنا زون ہوتا ہے، اس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ انڈیکس بلی زون میں آ جائے اور آپ کسی بھی اسٹاک میں چلے جائیں تو آپ کو پیسے کما کے دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اس اسپیسیفک اسٹاک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آخر وہ کس جگہ ٹریڈ کر رہا ہے، کس زون میں، اور اس کی کیا پوزیشن ہے، کون سا اسپیل وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زون کے اسپیل کا پتہ چل جائے۔ اب جیسے کہ یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک نیوٹرل زون ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیوٹرل زون کی کریکشن ہے، اب یہ جو کریکشن ہے یہ ہے ابھی جس اسپیل میں مارکیٹ کام کر رہی ہے وہ اے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں بات کرتا ہوں کہ کریکٹیو ویو کے اندر اے بی سی کے ساتھ مارکیٹ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ یہ اے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر بی بنتی ہے تو اپورڈ کریکشن میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا ہمیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ یہ جو اوپر جا سکتی ہے، کتنے پرسنٹ یہ اپورڈ کریکشن لے سکتی ہے۔ اس کے بعد جو اسپیل سی بنے گا تو اس اسپیل کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ جو ہے کریکشن لے گا۔ جب ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ یہ اسپیلس کتنے، اس کی کتنی لینتھ ہو سکتی ہے، کتنے پرسنٹ یہ کام کرتا ہے، اور کس زون کا، سب سے امپورٹنٹ کہ کس زون کا کون سا اسپیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ زون کا پتہ ہو، اوورال بڑی بات تو سائیکل ہوتا ہے، سائیکل کے بعد زون کا پتہ ہو، زون کے بعد پھر آپ کو اسپیل کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اسپیل میں کون سا اسٹاک ٹریڈ کر رہا ہے۔ جب آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے، پھر آپ جب اس میں کام کرتے ہیں آپ کو کبھی خوف بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا اسٹاک آپ کے بائنگ پرائس سے نیچے بھی آ رہا ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتے، آپ بڑے پر اعتماد ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کسی بھی جو ہے زون ہے، کسی بھی اسپیل کی لینتھ انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے، تھوڑی سی ڈیکریز یا انکریز ہو جائے گی، اوورال میرا اسٹاک صحیح جگہ پر بائی کیا ہوا ہے، آخر وہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک بندہ پر اعتماد ہوتا ہے اور اس کے اپنی بائنگ پر پورا یقین رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جیسے کہ ہم ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ یہاں پر اس کریکشن کے بعد ایک بولش زون ہے، ٹھیک ہے۔ بولش زون کے اندر اور ایک اور چیز یاد رکھیے، جب آپ بائنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بائنگ اگر آپ غلط جگہ کر لیتے ہیں، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آگے بولش زون ہے اور آپ غلط جگہ بائنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اسٹاک ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا نیچے آتا ہے کہ بولش زون میں جو اس کی لینتھ ہوگی یا جو پھر جو اس کے اندر جو اسٹرینتھ ہوگی وہ آپ کے بائنگ پرائز تک آتی ہے یا نہیں آتی، مین کوسچن یہ ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے 50 روپے کا شیئر اس کی بائنگ کی، آپ کو ایک آئیڈیا، یہ آئیڈیا آپ کو نہیں ہے کہ ابھی یہ کتنی کریکشن لے سکتا ہے، کون سے اسپیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کون سے زون اور کون سے اسپیل میں۔ اگر وہ نیچے گرتا ہے 50 سے وہ 40 35 30 تک آ جاتا ہے، 20 روپے توڑ دیتا ہے، فار ایگزامپل آپ کو یہ بھی پتا ہے آگے بولش زون آئے گا، آپ نے اس بات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے بائنگ کر لی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو آئیڈیا یہ نہیں تھا کہ یہ کون سا اسپیل ہے، کہاں تک نیچے آ سکتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بولش زون آتا ہے، اس اسٹاک میں اسٹرینتھ جو اوپر جانے کی وہ 10 سے 15 روپے کی ہے اور آپ نے جو ہے 20 روپے اوپر بائی کیا ہوا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے اس میں سے نکل پائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کی 50 روپے کی بائیں گے، وہ 30 تک آ گیا، اس میں جو اسٹرینتھ موجود ہے وہ اوپر جانے کی 15 روپے کی ہے، بولش زون میں وہ 15 روپے اوپر نکالے گا، لیکن آپ کا اسٹاک جو بائی کیا ہوا ہے وہ 20 روپے اوپر کا بائی کیا ہوا ہے، تو آپ کے اسٹاک آپ کیسے اس میں سے نکل پائیں گے۔ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، آپ کو نالج اس چیز کا ضرور ہونا چاہیے، زون اور اس کے بعد مین امپورٹنٹ اسپیل، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں، تو آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت ہی سلیکٹو اسٹرانگ ہونی چاہیے، سلیکٹیو اسٹاک کے اندر کام کرنا چاہیے، سب اسٹاک پرفارم نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ سب اسٹاک سے مراد جیسے کہ ہم نے اسپیشل ویلیو ایڈیشن کے اندر بات کی ہوئی ہے کہ آپ کے 90% اسٹاک آپ کے پرفارم نہیں کر پائیں گے اس طریقے کے ساتھ جیسے کہ انہیں کرنا چاہیے، جیسے انڈیکس پرفارم کرے گا۔ انڈیکس آپ کا 55,000 58,000 60,000 کی طرف بھی اگر جاتا ہے، آپ کے بہت سارے ایسے 90% اسٹاک آپ کے پرفارم نہیں کریں گے، وہ اپنے 53,000 جو اس کا 53 کیا میں تو یہ کہتا ہوں 48,981 جو اس کا پریویس ہائی ہے اس سائیکل کا، پریویس سائیکل کا، وہ اس کی طرف بھی نہیں جا پائیں گے۔ حالانکہ انڈیکس یہاں سے اگر اسی لیول سے اگر 20,000 اوپر پوائنٹ نکالتا ہے، ٹھیک ہے، 20,000 تو خیر یہ نہیں جائے گا، سوری، اگر یہ یہاں سے تقریباً 12,000
15,000 پوائنٹ 15,000 اگر پوائنٹ اوپر نکالتا ہے انڈیکس، آپ کے وہ اسٹاک 5,000 پوائنٹ بھی اوپر نہیں نکال سکیں گے انڈیکس کے مطابق، ٹھیک ہے، بہت سارے اسٹاک 80 to 90%۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے بہت ہی سلیکٹیو آپ کے اسٹاکس ہونے چاہیے، آپ کی اسٹریٹجی بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، بہت ہی آپ کو محتاط ہو کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ویو ہے یہ ففتھ ویو ہے۔ ففتھ ویو کے اندر ہمیشہ اسٹاک جو ہے رینج باؤنڈ سچویشن میں کام کرتے ہیں، اچھا پرفارم نہیں کرتے، اور کچھ اسٹاک ہوتے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں، زیادہ تر 80-90% اسٹاک پرفارم نہیں کرتے، اور وہ بڑی ایک مندی کے لیے تیار رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اب سپر میگا سائیکل کی جو آئے گی وہ ایک بہت آگے ہے تھوڑا، اس کے لیے ٹائم ابھی لگے گا، اس کے لیے ابھی وقت لگے گا، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو اس وقت مارکیٹ ہے ہمیں اس پر جو ہے فوکس کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں تیاری ضرور کرنی چاہیے کہ وہ ٹائم دور نہیں ہے، لیکن اس ففتھ ویو کے اندر اس ٹائم کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے آپ کو۔ تو یہ آپ کے ساتھ جو میں نے جو بھی چیزیں ڈسکس کی ہیں امپورٹنٹ چیزیں، آپ کو ان چیزوں کا اس وقت احساس ہوگا جب ففتھ ویو کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو اسٹاکس آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوورآل جو والیوم ہے، والیوم کم ہوا ہے کل کے والیوم سے، کل کا والیوم جو ہے 71 ملین کا تھا، آج کا والیوم کل کا والیوم 98 ملین تھا، آج کا والیوم جو ہے وہ 78 ہے۔ اور جہاں تک آر ایس آئی کی بات ہے، آر ایس آئی 52 پر ٹریڈ کر رہا ہے، نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ اب ذرا ہم رپورٹس کو بھی چیک کر لیتے ہیں، رپورٹس میں کیا پوزیشن آ رہی ہے اوورآل مارکیٹ کی، ٹھیک ہے، ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا پرفارم کرتی ہے مارکیٹ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے کلوزنگ وائز دیکھیں گے۔ اچھا، کلوزنگ جو ہے نیگیٹو آ رہی ہے پورے سیمنٹ سیکٹر کی، ٹھٹھا سیمنٹ جو ہے پازیٹیو کلوز ہوا ہے، لیکن زیادہ اچھا بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے پورا سیمنٹ سیکٹر انڈیکس سمیت نیگیٹو کلوز ہوا ہے۔ انجینئرنگ سیکٹر بھی پورا نیگیٹو کلوز ہوا ہے، آئی این آئی ایل آج پازیٹیو پرفارم کیا اس نے۔ آٹو سیکٹر میں ایچ کار اور جی ایچ این آئی، یہ دو اسٹاک ہیں جو پازیٹیو، باقی نیگیٹو رہے، ٹھیک ہے۔ فوڈ میں نیگیٹو اسٹاک رہے، ایف سی ای پی ایل پازیٹیو رہا آج کے لیے، اسی طرح سے فارما ہے، کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو، اور ٹیکنالوجی بھی نیگیٹو کچھ پازیٹیو، انرجی زیادہ پازیٹیو نیگیٹو رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو اسٹاک پازیٹیو رہے، اسی طرح بینک سے مسیلینیس سے تو زیادہ تر نیگیٹو اسٹاک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ٹائم فیکٹر رپورٹ میں دیکھیں تو اس میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے دن سے پرفارم کر رہا ہے، کس طرح کا اسٹاک ہے۔ تو سیمنٹ سیکٹر میں دیکھیں تو پہلا دن ہے کہ نیگیٹو پرفارم کرنے میں آ گئے ہیں، کیونکہ کل جو مارکیٹ میں پازیٹیو رہی اس کے اندر سیمنٹ سیکٹر پورا تقریباً پازیٹیو میں آ چکا تھا، آج پھر پورا نیگیٹو میں آ چکا ہے، کچھ اسٹاک ایک اسٹاک ہے جو کہ نیگیٹو میں رہا، ٹھیک ہے، پہلا دن رہا ان کا۔ انجینئرنگ سیکٹر بھی آج پہلا دن ہے، نیگیٹو رہا، آگا جو ہے وہ 3 دن سے نیگیٹو پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انرجی سیکٹر میں دیکھیں تو 2 دن سے ایس این جی پی ایس ایس جی سی نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے بینکس میں دیکھیں تو بی او پی اور ایچ بی ایل 3 دن سے نیگیٹو، نیشنل بینک 2 دن سے۔ انجینئرنگ سیکٹر پہلا دن ہے، آگا جو ہے 3 دن سے۔ آٹو سیکٹر جو ہے پہلا دن نیگیٹو ہے، کچھ اسٹاک ہیں بیچ میں وہ پازیٹیو 2 دن سے پرفارم کر رہے ہیں۔ مسیلینیس میں پہلا دن ہے نیگیٹو، ڈائنو جو ہے 4 دن سے پازیٹیو بلکہ نیگیٹو پرفارم کر رہا ہے۔ بی این ایل جو ہے فوڈس میں وہ 5 دن سے نیگیٹو پرفارم کر رہا ہے۔ آئی بی ایل ایچ ایل 5 دن سے، ٹھیک ہے، اور امیج جو ہے ٹیکسٹائل کا ہے وہ 5 دن سے نیگیٹو۔ تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں 2 دن سے، پہلا دن زیادہ تر اسٹاک رہے نیگیٹو پرفارم میں، اور کچھ بیچ میں ایسے اسٹاک ہیں جو 5 دن سے، 4 دن سے، 3 دن سے نیگیٹو پرفارم کر رہے ہیں۔ تو اوورآل جو مارکیٹ کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکشن جاری رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔